السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور بے حساب و درود و سلام، بے حساب و بے شمار درود و سلام آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو رحمت للعالمین ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کی محبت کا بے حد مشکور ہوں۔ سال سے اوپر ہو گیا میں فیس بک پہ اپنا شوق دکھا رہا ہوں۔ پہلے تو مجھے اس طرح تھا کہ کوئی شوق نہیں تھا اس کا نا فیس بک پہ آنے کا، تو مقصد یہ ہے کہ اپنا شوق جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ان کو دکھاؤں کہ اللہ کے فضل سے ابھی تک پاکستان میں بریڈ موجود ہے۔ تو دوستو، میرا تعلق بندیال فیملی سے ہے، اور ہماری فیملی شروع سے لے کے جب پیر صاحب کے پاس مرغے آئے اور پیر صاحب نے کمال مہربانی کی اور ہمارے بابا عالم شیر بندیال صاحب کو شوق دیا، تو بابا عالم شیر بندیال ماشاء اللہ انہوں نے اس شوق کو محفوظ کیا، پھر اس کو ٹرانسفر کیا آگے چاچا عبد الرحمن بندیال، بھائی غلام عباس بندیال، بھائی عطا اللہ بندیال اور بھائی شیر محمد بندیال۔ ان صاحبان نے اس پہ محنت بھی کی اور اس شوق کی قدر بھی کی۔ تو دوستو، یہ چیز جو ہے یہ ایک ہسٹری ہے، اور باقی جتنی بھی آپ کو کوالٹی برڈز نظر آئیں گے فیس بک پہ یا کسی شوقین حضرات کے پاس، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بندیال فیملی سے ہی گئے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے آدمیوں نے تعلق استعمال کیا اور ہماری فیملی سے لے کے گئے۔ تو دوستو، یہ میرے پاس پرندے بہت عرصے سے آ رہے ہیں۔ بندیال میں 80 اور 90 کی دہائی میں یہ نسل بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی تھی، اور اسی دورانیے میں 3-4 شوقین تھے جن میں سر فہرست ہیں بھائی عباس بندیال، تو ان کے پاس بریڈ تھی اور یہ بریڈ ڈیرہ جات پہ بھی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ بریڈ مجھ سے جو بڑا میرے بھائی ہیں اکرم بندیال صاحب، اور جن کو میں اپنا استاد محترم کہتا ہوں خواجہ احمد سلطان بندیال صاحب، انہوں نے رکھی شروع میں بریڈ یہ 90 کی دہائی میں، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے شوق بھی کروایا۔ تو پھر انہوں نے جب شوق کو وائنڈ اپ کیا تو اللہ کے فضل سے اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی اور میں اس خدمت پہ مامور ہو گیا، اور لگاتار بفضل خدا یہ میں اپنا کام سر انجام دیتا رہا۔ اور میں نے اس میں مشکل مجھے یہ پیش آئی کہ شوق جب کوئی دیکھنے والا ہو تو اس کا اور مزہ ہوتا ہے، جب شوق صرف آدمی تک خود تک رہ جائے تو پھر اس میں صبر، اور پھر اس کو، کیونکہ انسان کا یہ ہے کہ اس کی چیز کی کوئی تعریف کرنے والا ہو، اس کے پاس جو شوق ہو اس کو لائک کرنے والا ہو، کسی کے ساتھ وہ شیئر کرے، کسی کو وہ دکھائے، تو ادھر تو سارے ہی اسی بات پہ لگ گئے لڑانے والے مرغے۔ 3 kg کا مرغا ہو، اس کا چہرہ سوکھا ہوا ہو، اتنے کیل ہوں، یہ ہو وہ ہو، تو ان مرغوں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔
تو اللہ کے فضل سے مجھے تو یہ جنون تھا اور شوق تھا، تو میں برابر ان کی خدمت بھی کرتا رہا، اور مجھے ان کی قدر بھی تھی، اور بہت سے دوست احباب میرے پاس آئے تلق بیس پہ، میں نے ان کو شوق بھی کروایا۔ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 10-12 سال سے، یا 15 سال کہہ دیں، کہ بہت سے لوگوں کو شوق میں یہ وہ شامل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ سرچ کرنا شروع کیا ہے کہ وہ بریڈ جو پیر صاحب کی تھی انڈیا والی، وہ کدھر ہے۔ تو بھائی اصل میں چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل اور ہے، تھیوری اور ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق اصیل ہی یہی ہے، یہی بریڈ، اور اس کو آگے مکس کر کے مختلف شوقین حضرات نے فائٹر مرغے تیار کیے، بہت زبردست فائٹ کروائی ان سے، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ پہلے یہ اپنے کیلوں کے ساتھ لڑتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، تو اب جب بالکل ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا لڑائی کا، تو شوقین حضرات نے ان کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نایاب چیز، اس کو محفوظ کیا جائے نسل کو۔ اور اسی لحاظ سے میرا بھی مشن یہی تھا، اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ یہی رہے گا۔ اور میں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے دوست احباب کو شوق بھی کروایا، اوریجنل چیزیں بھی ان کو دیں، ساتھ ان کو جتنا میری سمجھ تھی ان کو بتایا بھی کہ یہ چیز ہے، اس میں مشکی ایڈ ہو تو یہ ہو جاتا ہے، پیلا ایڈ ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا آپس میں کراس ہو جائے لال اور سبز کا، تو اس میں سے یہ بننے کے چانس ہوتے ہیں۔ اور ایک میرا اور میسیج بھائی آپ دوستوں کو، کہ میں نے فیس بک پہ آ کے دیکھا ہے کہ شوقین ایک دوسرے کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے پرندے اچھے ہیں، میرے پرندے اچھے ہیں، دوسرے کے نہیں اچھے، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو خدا را ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ زندگی بھائی عارضی ہے، دیکھیں کتنے شوقین آئے چلے گئے، ہر کسی نے یہ جہاں چھوڑ جانا ہے ایک دن۔ تو خدا را ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں، کسی پہ الزام مت لگائیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتا، یا آپ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، تو اس کو فیس بک پہ کومنٹ کرنے کی بجائے ان باکس میں اس کو میسج کریں، یار تم میں یہ خامی ہے، تمہارے پرندوں میں، یا تم نے جو چیز شوق پالا ہو اس میں یہ مجھے خامی نظر آتی ہے، اس کو کوئی رائے دے دیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اس پہ آپ کا احسان ہوگا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کا آپ کو اللہ ضرور اجر دے گا کہ کسی کی صلاح ہو جائے گی۔ باقی آپ کو کسی سے نفرت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے نا بھائی، کہ آپ نفرت میں ایسے الفاظ کہے جائیں جو زندگی بھر اس آدمی کو نہ بھولیں، اور وہ اس کے اندر ایک آپ یہ کر دیں کہ وہ آپ سے بدلہ لینے کی ٹھان لے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دیں۔ شوق، جو بھی شوقین ہے، شوق ہر کسی کا اپنے کے لیے اپنا تک ہوتا ہے، کوئی شوق کسی دوسرے کے لیے نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ایک فلی ٹائمنگ کام ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک دن آپ کی چھٹی ہوگی، یا جمعہ کو چھٹی ہوگی، ہفتہ اتوار آپ کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ یہ تو لائف ٹائم اس پیریڈ ہے اس کا، اور یہ صبر والا کام ہے۔ جو بھی شوق ہے وہ صبر والا کام ہے، اور اس میں مسلسل آدمی محنت کرتا ہے اور لگا رہتا ہے لگاتار، اس کی ڈیوٹی، اس کا رہن سہن، اس پہ اس کی فل فوکس ہوتا ہے، تب جا کے پرندے ہوں جانور ہوں وہ پھر اللہ کے فضل سے وہ صحیح رہتے ہیں۔ تو بھائی میری تو مودبانہ گزارش ہے کہ شوقین ایک دوسرے کو برداشت کریں، یہی میسیج ہے بھائی۔
اور باقی اللہ پاک آپ لوگوں کا بھلا کرے، سلامت رکھے، اور دوبارہ میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ اس کم عرصے میں آپ لوگوں نے مجھے بہت عزت بخشی۔ اللہ پاک یقیناً آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا۔ السلام علیکم۔